खबर उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर से है। यहाँ की मशहूर शाह इस्लामिक एकेडमी की जानिब से रमज़ानुल मुबारक महीने की आमद के मद्देनज़र एक रोज़ा खुसूसी मशावरती इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें शहर के मसाजिद के आइम्मा व मदारिस के असातिज़ा और ज़िला जमियत उलमा हिंद के अहम ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद के करीब मुनक्किद किए गए मशावरती इजलास की सदारत हज़रत मौलाना अब्दुल हक नईमी कासमी जनरल सेक्रेटरी ज़िला जमियत उलमा हिंद ने की। इसका आगाज़ कारी फरीद अहमद की तिलावत कुरान करीम से हुआ और नातिया कलाम बुजुर्ग शायर अब्दुल कलाम कलीम ने पेश किया। इजलास में माह रमज़ान के दीनी व इंतज़ामी उमूर के बेहतर निज़ामदेही और निगरानी के लिए 11 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई, जो कि रमज़ानुल मुबारक के बेहतर निज़ाम के लिए काम करेगी। आखिर में एकेडमी की जानिब से उलेमाए शहर और आइम्मा मसाजिद को रमज़ान का गिफ्ट दिया गया। देखिए खास खबर। और इस्लाम को मिटाने की कोशिशें और साजिशें करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ने वादा किया है वअंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। पढ़ के पढ़े हम आइए तो लात पाक हमारे बार का इशारत के हवाले से कि शहर तैबा की और शहर तैबा की जो ये ज़ीनत ज़ैबाई है, शहर तैबा की थोड़ा हौसला अफजाई करो, एक बात बड़ा से कह सुभान अल्लाह। शहर तैबा की जो ये ज़ीनत ज़ैबाई है और मेरे आका का कदम बाइस लानाई है, मेरे आका का पढ़ने के हज़रात अपना कला प्रोग्राम बना फरमाए। कान शुक्राने कौम तशरीफ रखते हैं। शहर तैबा की जो ये ज़ीनत ज़ैबाई है, मेरे दिल को मेरे सांसों को महकाई है। तो जो फरमाए मेरे दिल को मेरे सांसों को महकाई है और खाक तैबा से और खाक तैबा से जो होकर के हवा आई है, खाक तैबा से और खाक तैबा से जो होकर के हवा आई है, खाक तैबा से। शर्मतुल खास बना कीजिएगा। आज रोशन है जो अफलाक पे ये शम्स व कमर, आज रोशन है जो अफलाक पे ये शम्स व कमर, रूह सरकार दो आलमों से ज़िया पाई है, रूह सरकार दो आलमों से ज़िया पाई है, रूह सरकार दो आलमों से ज़िया पाई है, रूह सरकार। शेर खास जे दे जरा बात तेरी
دے ذرا بادائے تیری نہ مجھے اے ساقی اور عشق آقا ہی میں اور عشق آقا ہی میں مرنے کی قسم کھائی ہے عشق آقا ہی میں اور عشق آقا ہی میں مرنے کی قسم کھائی ہے عشق آقا ہی میں مرنے کی قسم کھائی ہے عشق آقا ہی میں. کبھی کلام ہے آخر شعر پر ختم کرتا ہوں. آپ فرمائیں کہ جانب نار فرشتے جو مجھے لے کے چلے جانب نار جانب نار فرشتے جو مجھے لے کے چلے اور کاش آقا کہے اور کاش آقا کہے چھوڑو میرا شیدائی ہے اور کاش آقا کہے اور کاش آقا کہے چھوڑو میرا شیدائی ہے اور کاش آقا کہے. کربلا والوں نے سینچا ہے لہو سے دی کو کربلا والوں نے سینچا ہے لہو سے دی کو وہ جس اسلام کے اور جس اسلام کے گلشن میں بہار آئی ہے جس اسلام کے. اور آخر شعر دل مفتر کو ملی سارے غموں سے راحت دل مفتر کو ملی سارے غموں سے راحت اور جس گھڑی میں اور جس گھڑی میرے نبی آپ کی یاد آئی ہے جس گھڑی میرے نبی آپ کی یاد آئی ہے شہر طیبہ. حضرات گرامی یہ ہے حضرت ابوالکلام کلیم چرتھاولی جو ہم سب کو نعتیہ کلام سے سرفراز فرما رہے تھے. میں بغیر کسی تاخیر کے صدر ائمہ مساجد ضلع مظفر نگر علی جناب حضرت قاری محمد عمران صاحب مدد ذلہ العالی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے مشاورتی اجلاس کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. حضرات گرامی پروگرام بالکل اختتام پر ہے اور وقت ہو چکا ہے چونکہ 12 بجے کا وقت اختتام کا تھا 12:15 بج رہے ہیں. لہٰذا ہمارے درمیان میں چند اہم شخصیات ایسی ہیں جن کے خیالات کا اظہار ہم اپنے لیے لازمی سمجھتے ہیں. انشاءاللہ مختصر انداز میں ان کے خیالات کا اظہار ہونے کے بعد میں پروگرام اختتام کو پہنچ جائے گا. آپ سب حضرات تشریف رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. شاہ اسلامک لائبریری کے جو عزائم ہیں وہ تمام حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں اور رمضان المبارک میں شاہ اسلامک لائبریری کی جانب سے جو غربا اور مساکین اور ضرورت مندوں کے لیے کٹ وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے جس میں ان کے راشن کا انتظام ہوتا ہے وہ کام اور لائبریری کی طرف سے کیا جانے والا وہ اقدام بہت ہی زیادہ تعریف کے قابل ہے. اور حضرت قاری محمد خالد بشیر صاحب جو بانی ہیں اس لائبریری کے
ان کی جانب سے الحمدللہ اس سال بھی انہوں نے یہ کوشش اپنی جاری رکھی ہے کہ وہ اس بار بھی جو لائبریری کے عزائم ہیں اور جن پہلوؤں پر لائبریری ہمیشہ غور بھی کرتی ہے اور کام بھی کرتی ہے کہ ان کو اس رمضان میں بھی جاری اور ساری رکھا جائے. تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے اور ماشاءاللہ لائبریری کی طرف سے جو یہ اقدام کیے جا رہے ہیں ان کی ضرورت ہے اور اسی خدمات کی وجہ سے آج تمام حضرات لائبریری کا تشکر اور اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور حضرت قاری صاحب کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں ائمہ اور موقر حضرات. تو لہٰذا ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لائبریری کو کامیابی عطا فرمائے اور ان کے عزائم اور ان کے جو کچھ بھی مشن ہیں الہ العالمین ان کے اندر اور بھی زیادہ ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہمارا کام مکمل ہو گیا. ہو گیا صحیح. میرے تو ویڈیو بند کر دو قاری صاحب. آزاد ہمارے درمیان میں دو اہم شخصیات موجود ہیں اور دونوں کو ہم سننا ضروری سمجھتے ہیں. میں درخواست کروں گا حضرت مولانا جمشید صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے مشاورتی اجلاس کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار آفرین کیسی آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم علماء کرام، دانشوران قوم، حضرت قاری خالد صاحب دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذوق دیا ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے جس بھی تقاضے کی ضرورت ہوتی ہے اسی پہلو پر ہم سب کو جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد بہت سارے تقاضے سامنے آتے ہیں، بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. اب ہمارے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے جس کے تعلق سے مختلف پہلوؤں پر بات بھی پہلے بھی ہوئی ہے، آج بھی ہو رہی ہے اور آئندہ بھی ہوگی. تو میں اپنی اور اپنے تمام علماء کی طرف سے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہم رمضان المبارک کو یکسوئی کے ساتھ عوام کو پیغام پہنچائیں اور وقتاً فوقتاً ان کو اس بات کی طرف آگاہ کریں کہ اللہ کا یہ انعام اور اللہ کے عظیم مہینہ ہمیں میسر ہو رہا ہے. ہم اس پر غور کریں کہ ہمارے کتنے بھائی پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے ہمارے محلوں میں جنہوں نے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی اور آج دوسرا رمضان آتے آتے وہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں. اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے. تو یہ نعمت مترقبہ ہے، اس کا ہم احساس کرائیں. دوسرا جو ہر سال مسئلہ ہوتا ہے افطاری اور سحر کا، خصوصاً سحر کا اور نماز کا اور اذان کا، یہ بڑا حساس اور اہم مسئلہ ہے اور اس میں جب بھی بات ہوتی ہے تو مختلف باتیں چیمگوئیاں سامنے آتی ہیں. حالانکہ ابھی ہم کئی لوگوں سے بات کی ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ آج یہ مسئلہ نہایت سہل اور آسان ہے، بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. اور توجہ کی ضرورت یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی ٹائم رائج ہے، ہر موبائل میں ٹائم ہے اور بہت ساری ایپ اس طرح کی چل رہی ہیں. آپ جس شہر میں ہیں وہ اسی شہر کا آپ کو وقت بتائیں گے کہ اس وقت کا رائٹ وقت کیا ہے. مثلا مظفر نگر ہے، آپ مظفر نگر میں غروب آفتاب ڈالیں تو لکھا ہوا آئے گا. اگر آپ امبا وہار میں ہیں امبا وہار لکھا ہوا آئے گا، آپ کہیں اور ہیں وہاں لکھا ہوا آئے گا، اس کے نیچے غروب آفتاب لکھا ہوا آئے گا. بالکل صحیح ٹائم غروب آفتاب کا، ایک منٹ بھی آگے پیچھے اس میں نہیں ہوتی. ایسے ہی زوال کا وقت، ایسے ہی چاشت کا وقت، ایسے ہی جو ہے نصف النہار کا وقت، ایسے ہی جو ہے طلوع آفتاب کا وقت، صبح صادق کا وقت. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آپ اس سے صحیح 5 منٹ پہلے سحری بند کر دیں اور کم از کم اس کے 10 منٹ کے بعد 5 منٹ تو وہ جو ہم نے احتیاطی کی اور 5 منٹ اور کم از کم 10 منٹ کے بعد اذانیں پڑھیں. ہوتا یہ ہے کہ کچھ احتیاط تو جو ہے وہ ہم نے کی، کچھ احتیاط جنتری میں لکھی ہوئی ہے اور کچھ احتیاط ہم نے کر لی. تو پتہ چلا 10 منٹ پہلے یا 15 منٹ پہلے ہم سحری بند کرتے ہیں، اس کے 5 منٹ بعد ہم اذان پڑھتے ہیں. اب یہ بتاؤ وہ اذان جو ہے وہ رات کے وقت میں ہوئی ہے یا صبح صادق کے بعد ہوئی ہے؟ وہ اذان تو وقت سے پہلے ہوئی ہے. تو عموماً اکثر مساجد میں اس طرح کا ماحول ہے. اب کیا سمجھائیں، کیسے سمجھائیں؟
جب لوگوں کو بتاتے ہیں تو وہ آگے سے نہ جانے کیسی بات پیش کرتے ہیں. حالانکہ اس وقت میرے بھائیوں یہ مسئلہ اتنا سہل اور آسان ہے, اس میں کسی طرح کی خلجان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لہذا اس پر بھی غور کریں اور اس پر عمل کریں, اور تاکہ ہماری عبادتیں خصوصاً روزہ اور نماز کا بڑا اہم مسئلہ ہے. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں حضرت قاری صاحب کو کہ حضرت نے یہ پروگرام کیا اور اس میں مختلف باتیں آئیں رمضان کے تعلق سے بھی. اور ابھی مولانا عمران صاحب نے بتایا کہ قاری صاحب ماشاءاللہ خدمت کرتے رہتے ہیں, مختلف ابھی کمبل بانٹے ہیں سردیوں میں تمام علماء کے لیے, ائمہ کے لیے, اور اس کے علاوہ جو بھی ضرورت پڑتی ہے مختلف پہلوؤں پر ہم سب واقف ہیں. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی سطح پر, ہر امام جو ہے وہ اپنے محلے کا مالک ہوتا ہے, اپنی بستی کا مالک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اب اپنی سطح پر, اپنی مسجد کے لیول پر خدمت خلق کرنے کی اور رفع کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ تعالی خیر. ہمارے درمیان میں ملو پورے سے ایک اہم ترین شخصیت موجود ہیں. ہم ان کا نام اور استقبال ان کے نام سے کرنا بھول گئے تھے. عالی جناب حضرت قاری ادریس صاحب مدد اللہ العالی یہاں تشریف فرما ہے. ہمیشہ سے دینی ملی تحریکوں میں وہ سرگرم رہے ہیں, اور آج بھی اللہ کا شکر ہے وہ میدان عمل میں ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ لائبریری سے وابستہ رہ کر مزید وہ لائبریری کے پیغام کو اپنے دائرے میں پہنچانے اور پھیلانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ. حضرات گرامی, بڑی اہم شخصیات اس وقت یہاں اجلاس میں موجود ہیں. عالی جناب قاری ظریف احمد صاحب, عالی جناب قاری فرید صاحب, قاری حفظ الرحمان صاحب, قاری شوکت صاحب, مولانا جنید صاحب. لیکن وقت اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ان سب حضرات کو سننے کے لیے ہمیں آئندہ پھر ایک مرتبہ محفل سجانی پڑے گی. ان سب حضرات سے معذرت چاہتے ہوئے آئندہ انشاءاللہ ان حضرات کو ہم سنیں گے. اب بغیر کسی تاخیر کے میں حضرت مفتی ظہیر احمد صاحب قاسمی علی دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دعائیہ کلمات سے آج کے اس پروگرام کو اختتام تک پہنچائیں. ایک تجویز میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ تمام حضرات کی خدمت میں کہ رمضان المبارک کے جو امور ہیں, چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو یا زکوٰۃ و فطرے سے ہو, یا رمضان المبارک میں مساجد کے اندر ائمہ کرام کی خدمت سے ہو, اور چاہے انتظامی امور جن کا تعلق انتظامیہ, پرشاسن, افسران اور ادھیکاریوں سے ہوتا ہے, رمضان المبارک کے دینی اور انتظامی تمام امور کی نگرانی کے لیے, تاکہ وہ سب جس طرح سے حضرت مولانا جمشید صاحب قاسمی دامت برکاتہم فرما رہے تھے, اوقات کی حفاظت اور اوقات میں احتیاط اور نگرانی اور اس کا صحیح تعین, تو ان سب چیزوں پر ہم پورے رمضان تبادلہ خیال رکھیں, ایک دوسرے کے ربط میں رہیں, ایک دوسرے سے مشاورت کرتے رہیں. اس کے لیے ہم ایک رمضان کمیٹی بنانا چاہتے ہیں. دیکھیے, ملک میں, ہمارے شہر میں, ضلع میں جب بھی کوئی مذہبی پروگرام ہوتا ہے تو اس مذہبی پروگرام کو کرنے کے لیے اس مذہب کے ماننے والے لوگوں کی کمیٹیاں ہوتی ہیں جو اس کے انتظام کو, اس کے انصراف کو اور اس کے نظام کو آگے بڑھاتی ہیں, اور وہ اس کے اونچ نیچ کو, اس کے نشیب و فراز کو دیکھتی ہیں. مثال کے طور پر کاوڑ کا موقع ہوتا ہے تو ایک دو نہیں سینکڑوں تنظیمیں اس سارے نظام کی نگرانی کرتی ہیں, اور مجال ہے کہ ذرے برابر بھی وہ نظام آگے پیچھے ہو جائے. ایک بلی اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتی جو جب لگ چکی, اور ایک راستہ جو بند ہو چکا ہمیشہ کے لیے وہ کھل نہیں سکتا. کیا وجہ ہے کہ ہماری عید کی نمازیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں, ان کی جگہیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں, ان کے اوقات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ایک اشارہ ہوا اور عید کی نماز 10 بجے سے 6 بجے ہو گئی. پڑھے یا نہ پڑھے کوئی, اس سے کوئی سروکار نہیں. ایک اشارہ ہوا, عیدگاہ میں نماز بند ہو گئی. کسی کو عیدگاہ کی فضیلت ملے نہ ملے کوئی سروکار نہیں, بس ہو گیا. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہے, کوئی اجتماعیت نہیں ہے. ہم یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ اس ملک میں ہمارے بھی حقوق ہیں. ہم یہ کہنے والے نہیں ہیں اس ملک میں ہمارا بھی تشخص ہے, ہماری بھی ایک پہچان ہے, ہم بھی ایک برادری ہیں, ہم بھی ایک کمیونٹی ہیں.
ہماری بھی ایک اقلیت اور اکثریت ہے، ہمارا بھی ایک وجود ہے، ہم نے اپنے وجود کو اپنے ہی ذریعے سے گویا کہ ختم کر دیا۔ لہذا ایک رمضان کمیٹی ہونی انتہائی ضروری ہے، جو سحر اور افطار کے اوقات کی نگرانی کرے گی، صفائی کی، اسی طرح سے حفاظتی انتظامات کی، اسی طرح سے پانی اور بجلی وقت پر ملنے کی۔ جب تک آپ کے پاس آپ کے حقوق کے حصولیابی کے لیے کوئی نظام نہیں ہوگا، آپ کے حقوق کو کوئی تھالی میں سجا کر پیش نہیں کرے گا۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا وجہ ہے 40 سال سے ہونے والا جلسہ اور اس کی جگہ کو صرف یہ کہہ کے تبدیل کر دیا گیا یہ تو راستہ ہے، سارا ہندوستان راستہ ہے، اور ہندوستان کا ذرہ ذرہ ہمارا ہے، اور ہم ہندوستان کے ذرہ ذرہ کے لیے قربانی دے چکے ہیں، اور قربانی دینے کے لیے تیار بھی ہیں، اور آئندہ بھی دیں گے۔ کیا وجہ ہے جو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایسے نہیں ایسے ہوگا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کمزور ہیں۔ لہذا رمضان کمیٹی مضبوط بنائیے، سیرن، گولا، صفائی، پانی، بجلی، حفاظت، اور آپ اپنا وقار اور اپنی شان و شوکت اور اپنا وجود اگر چاہتے ہیں تو آپ کو منظم ہونا پڑے گا، آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا، ایک نظام لے کے چلنا پڑے گا۔ آپ کے پاس کوئی جھنڈا نہیں ہے، آپ کے پاس ڈنڈا نہیں ہے، آپ کے پاس قائد نہیں ہے، آپ کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے، بس یہ لائبریری ہے، کوشش کر رہی ہے کہ آپ حضرات کو ملت کے مسائل پر میدان عمل میں لا کر قوم کی قیادت آپ کے سپرد ہو، تاکہ قوم آپ کی قیادت میں آگے بڑھے۔ میں نے شب برات کے جلسے میں بھی پوری رات جو نظامت جلسے کی ہے اس پر اسی پر زور دیا ہے کہ عوام علماء کے پیچھے چلیں، اور علماء اس بھٹکی ہوئی قوم کی قیادت سنبھالیں۔ ابھی بھی وقت ہے، وہ وقت نہ آ جائے خدا نہ خواستہ کہ آپ یہ کہیں کہ قوم ہاتھ سے نکل گئی۔ لہذا میں درخواست کرتا ہوں آپ تمام حضرات سے کہ آپ بہت ہی منظم اور مربوط ہو جائیں۔ ابھی مولانا فصیح حیدر صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، انہوں نے اشارہ کیا، بلکہ اشارہ کیا بالکل واضح کر دیا کہ اسلام کے الف کو نہ جاننے والا مفتیان کرام کے عہدے کے سلسلے میں فیصلہ لیتا ہے کہ مفتی صاحب امامت پر رہیں گے نہیں رہیں گے، ان کی نماز ہو رہی نہیں ہو رہی، یہ بہتر ہے نہیں ہے، اور ان کو ان کا منصب دیا جائے یا چھین دیا جائے۔ یہ المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے یہ پوری قوم کے لیے۔ اور پھر ایک اور بات فرمائی کہ ہم اگر اس کو بدلنا اور سدھارنا چاہتے ہیں تو ہمیں خود بھی کچھ فیصلے لینے ہوں گے۔ کیا وجہ ہے ایک امام صاحب ابھی کسی مسجد سے رخصت ہوئے بھی نہیں کہ وہاں دوسرے لوگوں کی لائن لگ جاتی ہے؟ اجی آپ نے ان کو 10,000 دیے، میں 8 پر تیار ہوں۔ ان کے پاس کمرہ تھا، میں بغیر کمرے کے لیے تیار ہوں۔ ان کو آپ کھانا دیا کرتے تو 2 وقت میں صرف ناشتے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کیا حالات بنا دیے ہم نے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کا رحم فرمائے۔ بس آپ سب متحد ہونے کے لیے تیار ہیں، میدان عمل میں قوم کی قیادت قرآن و سنت کی روشنی میں کرنے کے لیے تیار ہیں، لائبریری آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے، لائبریری آپ کی جو بھی لائبریری سے بن سکے گا، میں وہ الفاظ نہیں کہہ سکتا، مناسب نہیں ہے۔ لائبریری پوری طاقت کے ساتھ میں علماء شہر، ائمہ مساجد کے ساتھ کل بھی تھی، آج بھی ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ اور رمضان المبارک کی جو کمیٹی ہم بنا رہے ہیں یہاں سے، آپ تمام حضرات اس میں رہیں گے، لفظی نہیں، ان سب کے نام جائیں گے اوپر تک، ہم پرشاسن کو دیں گے، ہم حکومت کو دیں گے یہ نام کہ آپ رمضان المبارک کے سلسلے میں اگر صحیح صورتحال سمجھنا چاہتے ہیں اور رمضان المبارک میں کیا ہونا چاہیے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو علماء شہر اور ائمہ مساجد سے رابطہ قائم کریے گا۔ یہ آپ کے آفسوں میں بیٹھ کر آپ کے تلوے چاٹنے والے یہ کبھی آپ کو صحیح راستہ نہ کبھی بتایا اور نہ کبھی بتائیں گے، یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ رہیں گے تیار؟ جتنے ائمہ علماء اور ہیں ان کو شامل کریں گے اس میں۔
یہ رسمی بات نہ ہو، یہ سب ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس کو ہم مضبوطی سے لے کر چلیں گے۔ حالات جب بدلیں گے جب ہمارے فیصلے بدلیں گے، ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، اپنے مزاجوں کو، اپنی طبیعتوں کو، اپنی عادتوں کو، اپنی سہولتوں کو جب قربان کریں گے تب حالات بدلیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب سے درخواست ہے تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، حضرت مفتی ذوالفقار صاحب نے بہت اچھی باتیں کی، مولانا فضیل حیدر صاحب نے بہت اچھی باتیں کی، ساری قیمتی باتیں آئی، مولانا جمشید صاحب، مولانا عبدالخالق صاحب اور دیگر حضرات نے اپنے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت قاری خالد صاحب کو بے انتہا صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ یہ مختلف زبانیں جانتے ہیں، علماء سے علماء کی زبان میں بات کرتے ہیں، عوام سے عوام کی زبان میں بات کرتے ہیں، شاسن پرشاسن سے ان کی زبان میں بات کرتے ہیں، میڈیا سے میڈیا والوں کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ بے انتہا صلاحیتوں سے اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ علماء کرام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ عوام تو جمع ہو جاتے ہیں، علماء کرام کا ایک پلیٹ فارم پر، ایک جگہ پر جمع ہو جانا یہ یقیناً مشکل ہے، لیکن قاری صاحب یہ وہ بھی جانتے ہیں۔ سال ہائے سال کی طرح اس سال بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ریلیف فنڈ جاری کیا جائے شاہ اسلامک لائبریری کی طرف سے۔ یہ یقیناً خوش آئین قدم ہے اور میں اس کی جو ہے ستائش کرتا ہوں، حوصلہ افزائی کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت قاری صاحب، حضرت مفتی ذوالفقار صاحب اور اسی طریقے سے انتظامیہ کی تمام کاموں کو اللہ رب العزت بہتر سے بہتر فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب اور اسلام اور دوستی سے بہت ہٹ کر، یعنی اس سے بہت اونچے ہو کر آپ نے چندہ کیا ہے کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے آپ کو اپنے گھر سے نکالا۔ آپ سورہ دخان کی ذرا تفسیر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر رہے تھے تو مکے کی طرف مڑ مڑ کر دیکھتے تھے اور کہتے تھے اے شہر مکہ تو مجھے یقیناً بہت محبوب ہے، اگر تیرے باشندے مجھے اس شہر سے نہ نکالتے تو میں کبھی نکلنے والا نہیں تھا۔ اور نکلنے کے بعد جو آپ کی زبان پر الفاظ تھے، اے اللہ جس طریقے سے انہوں نے مجھے، میری قوم کو ستایا، مسلمانوں کو ستایا، اے اللہ کچھ نہ کچھ حصہ انہیں بھی ملنا چاہیے سزا۔ آپ نے بددعا فرمائی، تفسیر کے اندر وہ الفاظ بھی ہیں بددعا کے کہ اللہ ایک ایک دانے سے انہیں ترسا دے، پانی کے ایک ایک قطرے سے انہیں ترسا دے۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ آپ مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے آئے، اس کے بعد میں جنگ بدر ہوئی۔ اب اس کے بعد کفار مکہ کا ایک وفد آتا ہے، غیر مسلم وفد ہے، اور آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی تو نہیں کہہ سکتے تھے، اللہ کے رسول نہیں کہہ سکتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ آئے ہیں مکے سے، مکے والوں کی حالت یہ ہے کہ ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے۔ آپ کو جن لوگوں نے ستایا وہ سارے کے سارے کو جو ہے بدر کے اندر قتل کر دیے گئے، ان میں سے بہت سارے قید کر دیے گئے۔ ہمارے بچوں کی کیا غلطی، ہماری عورتوں کی کیا غلطی ہے؟ اللہ ان کے لیے، اے اللہ کے نبی ان کے لیے دعا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعا پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ صحابہ سے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے چندہ لا کر دو، کھجورے لا کر دو، غلہ لا کر دو، پیسے لا کر دو۔ یہ غلہ اور چندہ کس کے لیے ہو رہا تھا؟ جو آپ کے دشمن تھے۔ تو حضرت قاری صاحب جو قدم اٹھا رہے ہیں بہت عمدہ قدم ہے، ہمیں شانہ بشانہ آپ کا ساتھ دینا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا شاہ اسلامک اکیڈمی جامع مسجد مظفر نگر میں آج علماء شہر، ائمہ مساجد اور اساتذہ کرام کا ایک اہم مشاورتی اجلاس منعقد ہوا. رمضان المبارک کی آمد ہے. ان قریب رمضان شروع ہونے والا ہے. رمضان کے تعلق سے ائمہ شہر اور علماء کرام کو کیا پیغام دینا ہے، جمعہ کے خطبات میں قرآن و حدیث سے کس طرح سے رہنمائی کرنی ہے، اور رمضان میں کیا ماحول بنانے کی کوشش کی جائے گی، کس طرح سے لوگوں تک رمضان کا پیغام، روزے کا پیغام اور قرآن و حدیث کا ایسا پیغام جس کے ذریعے سے اصلاح معاشرہ کی شکل وجود میں آئے، اس کے لیے یہاں غور و فکر کیا گیا ہے. شاہ اسلامک اکیڈمی نے آج علماء، ائمہ اور اساتذہ پر مشتمل ایک رمضان کمیٹی تشکیل دی ہے، جس کے ذریعے سے پورے رمضان میں رمضان المبارک کے احترام اور رمضان المبارک کے اعمال کے اہتمام کے سلسلے میں مختلف پروگرام منعقد کیے جائیں گے. جمعہ کے خطبات میں رمضان کا پیغام عوام تک پہنچایا جائے گا. اسی طرح سے ضلع کی انتظامیہ، پرشاسن کو رمضان کے تعلق سے جو مسائل ہیں، یعنی کہ پانی ہے، بجلی ہے، صفائی ہے، حفاظتی انتظامات ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سب سے آگاہ کیا جائے گا اور ان کی نگرانی کی جائے گی، تاکہ رمضان بہتر سے بہتر انداز میں اپنے اختتام کو پہنچے اور اس کے اعمال، اس کی عبادات اور اس کے تمام امور جو ہیں خیر کے ساتھ میں اختتام کو پہنچ کر خوبصورتی کے ساتھ میں عید تک ہم لوگ پہنچ سکیں.